السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم لیسن 2 اسٹارٹ کریں گے اور اس میں ہے ہمارے ساتھ این انٹروڈکشن ٹو فارمل انگلش گرامر. تو اس میں پہلی نمبر پر آتا ہے دا ناؤن اینڈ اٹس کائنڈ. جو لفظ کسی شخص یا جگہ یا چیز یا حالت یا کیفیت کا نام ہو اسے ناؤن کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ کو یاد ہو تو فرسٹ لیسن میں ہم نے ناؤن کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور اب اس لیسن میں جو ہے نا ہم اس کی ڈیٹیل بحث کریں گے. ٹھیک ہے. انگریزی میں ناؤن کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ، جو ناؤن کئی شخصوں یا کئی جگہوں یا کئی چیزوں کے لیے مشترک نام ہو اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے اور اسے اسم نکرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں فار ایگزامپل روم، ہین، کاؤ، ڈاگ ایٹسیٹرا. جو ناؤن کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن، اور اسے اردو میں اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے. مثلا فرحت، لاہور، پاکستان، انگلینڈ، پرویز ایٹسیٹرا. جو ناؤن کئی شخصوں یا کئی جگہوں یا کئی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہو اسے کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے، جیسے سینچری، کلاس، بازار، آرمی ایٹسیٹرا. جو ناؤن کسی حالت یا کیفیت کا نام ہو اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے، مثلا النس، ہیلتھ، بیوٹی، لائف ایٹسیٹرا. اس قسم کے ناؤنس کو دیکھا نہیں جا سکتا، مطلب جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے نا اسے آپ صرف فیل کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے. جو ناؤن جمادات یا نباتات میں کسی چیز کا نام ہو یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس سے دوسری کئی چیزیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہو. مطلب یہ ہے کہ مٹیریل ناؤن جو ہے ہمارے ساتھ یہ پلانٹس ہوتے ہیں یا اس طرح سولڈ ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. اور مٹیریل ناؤن میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس سے آپ دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں، مثلا آئرن ہے، گولڈ ہے، کاٹن ہے، رائس ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن ابھی جو ہے ہمارے ساتھ مٹیریل ناؤن ہے. تو ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آئرن سے ہم مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. آپ ان سے گاڑی بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان سے ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان سے جو ہے نا ڈور بھی بنا سکتے ہیں ایٹسیٹرا. ابھی آپ آئیے دا پروناؤن اینڈ اٹس کائنڈس. جو لفظ کسی ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے اسے پروناؤن کہا جاتا ہے. The word which is used instead of a noun is called pronoun. پروناؤن کی ہمارے ساتھ 7 قسمیں ہیں. There are 7 different types of pronoun. نمبر 1، جو پروناؤن کسی پرسن، غائب، حاضر یا متکلم کے لیے استعمال کیا جائے اسے پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے. سپوز his، you، we، she ایٹسیٹرا. جو پروناؤن کسی پرسنل پروناؤن یعنی مائی، our، your، her ایٹسیٹرا کے آخر میں سیلف یا سیلفز لگا کر بنایا جائے تو اسے ریفلیکسیو پروناؤن کہا جاتا ہے. سپوز مائی سیلف، our selves، your self، your selves ایٹسیٹرا. ایسے پروناؤنس اردو میں آپ یا خود کے معنی ادا کرتے ہیں. سپوز she herself will buy this house، وہ خود اس مکان کو خریدے گی. اس کے بعد دوسری قسم ہے جو پروناؤن کسی قریب یا دور کی چیز کی طرف اشارہ کرے اسے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، یہ پروناؤن انگریزی میں ہمارے ساتھ 4 ہے: دوز، دیز، دیٹ، دس. نیکسٹ، جو پروناؤن انفرادی طور پر کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے، جیسے ون another، ایچ ادر، نائدر، آئدر ایٹسیٹرا. جو پروناؤن کسی شخص یا اشخاص یا چیزوں کی طرف عام طور پر اشارہ کرے اسے انڈیفینٹ پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا
ون مینی سم somebody etc. جو پروناؤن ایک ساتھ کسی پروناؤن اور کنجنکشن دونوں کا کام دے اسے ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ریلیٹو پروناؤن جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک پروناؤن کے طور پر بھی آتا ہے اور کنجنکشن کے طور پر بھی آتا ہے. ابھی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں ہو. تو ہو جو ہے ہمارے ساتھ سینٹینس میں ایک پروناؤن کا کام بھی دیتا ہے اور ایک کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. سپوز دا مین ہو واز مائی بردر واز ویری انٹیلیجنٹ ایٹسٹرا. تو اس میں ہمارے ساتھ ہو، ہوم یا اوز یا ڈیٹ یا وچ ایٹسٹرا یہ پروناؤنس اردو میں جو یا جسے یا جن ہے یا جون سا کے معنی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ آئیے جو پروناؤن کچھ پوچھنے کا کام دے یا دریافت کرنے کا کام دے اسے انٹروگیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا which, what, whom etc. تو اسٹوڈنٹ دس واز آل اباؤٹ noun and its kinds and pronoun and its kinds. noun کی قسمیں اور pronouns کی قسمیں. I hope that you would have understood it. Inshallah, see you in the next video with the personal pronouns. Best of luck.